بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے وہ کہتے تھے، میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ Narrated An-Nu'man bin Bashir. I heard Allah's Apostle saying, both legal and illegal things are evident, but in between them there are doubtful, suspicious things, and most of the people have no knowledge about them. So whoever saves himself from these suspicious things saves his religion and his honor, and whoever indulges in these suspicious things is like a shepherd who grazes his animals near the hema, means private pasture of someone else, and at any moment he is liable to get in it. O people, be aware. Every king has a hema, and the hema of Allah on the earth is his illegal, forbidden things. Be aware, there is a piece of flesh in the body. If it becomes good, means reformed, the whole body becomes good. But if it gets spoilt, the whole body gets spoilt, and that is the heart. صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ ابو جمرہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا وفد جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں، یا یہ وفد
کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والی مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ پس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کی برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ سبز لاکی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ Narrated Abu Jamra, I used to sit with Ibn Abbas, and he made me sit on his sitting place. He requested me to stay with him in order that he might give me a share from his property. So I stayed with him for 2 months. Once he told me that when the delegation of the tribe of Abdul Qais came to the Prophet asked them, "Who are the people?" or "Who are the delegate?" They replied, "We are from the tribe of Rabi'a." Then the Prophet said to them, "Welcome, O people, or O delegation of Abdul Qais. Neither will you have disgrace, nor will you regret." They said, "O Allah's apostle, we cannot come to you except in the sacred month, and there is the infidel tribe of Mudar intervening between you and us. So please order us to do something
Good means religious deeds, so that we may inform our people whom we have left behind at home, and that we may enter paradise by acting on them. Then they asked about drinks, what is legal and what is illegal. The Prophet ordered them to do four things and forbade them from four things. He ordered them to believe in Allah alone and asked them, do you know what is meant by believing in Allah alone? They replied, Allah and His Apostle know better. Thereupon the Prophet said, it means, number 1, to testify that none has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad is Allah's apostle. Number 2, to offer prayers perfectly. Number 3, to pay the zakat, obligatory charity. Number 4, to observe fast during the month of Ramadan. Number 5, and to pay al-humus, 1/5 of the booty, to be given in Allah's cause. Then he forbade them four things, namely Hantam, Dubba, Nakir and Muzafat or Mukyar. These were the names of pots in which alcoholic drinks were prepared. The Prophet mentioned the container of wine, and he meant the wine itself. The Prophet further said to them, memorize them these instructions and convey them to the people whom you have left behind.